خواب ہے، خواب کی حقیقت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ایمان والے ہیں یہ مبشرات یعنی خواب دیکھیں گے، اور نبوت کے حصوں میں سے 40واں حصہ یہ ایک خواب بھی ہے، یہ ایک کیا بھائیو خواب ہے۔ اور خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بھائیو؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے انسان کے ذاتی خیالات، جو انسان دن بھر سوچتا ہے، رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کو اسی طرح کے کیا آتے ہیں؟ خواب آتے ہیں۔ ایک خواب ہے شیطانی، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے جسم میں رات کے وقت شیطان یہ ناک کے ذریعے سے گھس کر انسان کے دل و دماغ پر اپنا وہ سونڈ رکھتا ہے، انسان کو وہ شیطانی خواب آتے ہیں، ڈراونے خواب۔ علماء نے لکھا ہے کئی لوگ ہیں جو خواب میں رہتے ہیں سانپ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، کتے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی دشمن سے مار رہا ہے۔ کہا جب بھی شیطانی خواب دیکھو نا، اس وقت اٹھ کر تم اپنے بائیں طرف تھوک پھینکو اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھیں گے اس شیطانی خواب کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ خواب کسی بندے کو بھی سوائے عالم اور اہل علم اور جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے خواب یہ اس پرندے کی مانند ہے جس پرندے کے اڑتے ہوئے پرندے کے پاؤں میں چند دانے ہوں، اڑتے ہوئے وہ دانہ اس کے پاؤں سے نیچے گر جائے۔ کہا جس کے سامنے خواب بیان کرو گے تو وہ خواب اسی طریقے سے واقع ہو جاتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ اسی طریقے سے کیا ہو جاتا ہے بھائیو؟ واقع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح خواب بیان ہر بندے کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا خواب رحمانی خواب ہے۔ کون سا خواب بھائی؟ رحمانی، جو اللہ کے مخصوص نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بعض خواب اللہ پاک دکھاتے ہیں، اور اچھا خواب کسی مستند عالم کو بتانا چاہیے، اس سے اس کی تعبیر لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کا پیٹ مبارک اس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آیا، اور اسی طرح اس کے بعد میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن کا ٹکڑا بھی میری گود میں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد انتہائی زیادہ غمگین ہوں، یہ جو خواب میں نے دیکھا نا اس کے بعد میں بڑی غمزدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تو بڑی خوشخبری والا خواب ہے، یہ تو بڑا پیارا خواب ہے نا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنے لگی وہ عورت یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے بطن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے گی، حضرت حسن اور حسین کی صورت میں جو آئے، کہا ان کی خدمت آپ کرو گے، ان کی خدمت کیا کرو گے؟ آپ ان کی خدمت کرو گے۔ بس اوقات کوئی خواب ڈراونے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً میں بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آتے اپنا خواب بیان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے، اور بعض صحابہ جب خواب بیان کرتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور فرماتے آپ اس کی تعبیر دے دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعبیر میں بڑے ماہر تھے۔ اسی طرح امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایک لکھی ہے تعبیر الرؤیا،
خوابوں کی تعبیر، آج بھی وہ کتاب میرے پاس بھی ہے۔ تو خواب بتانے کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھر میں آگ جل رہی ہے، میری جو چارپائی ہے اس کے نیچے ایک برتن ہے، اس برتن میں آگ جل رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے اس کی تعبیر یہ اللہ تجھے بہت ذرا خزانہ عطا فرمائیں گے۔ چند ہی عرصہ گزرا، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں بھی آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے کہا اپنے گھر سے سارا سامان نکال دو۔ جیسے ہی سامان نکالا گھر میں آگ لگ گئی۔ شاگردوں نے پوچھا یہ کیا؟ پہلے بندے کو آپ نے تعبیر مختلف دی، دوسرے کو بھی تعبیر مختلف دی۔ کہا بھائیو اس میں موسم کا بھی بڑا، وہ جو خواب پہلے بندے نے دیکھا تھا وہ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں میں آگ سونا ہوتی ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھی کس میں؟ گرمیوں میں۔ گرمیوں میں آگ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اسی طرح خواب جب سردیوں میں دیکھا جائے، گرمیوں میں، بہار میں، خزاں میں، رات کے پہلے پیر، درمیانے پیر، آخری پیر، پھر کھانا کس قسم کا کھایا ہے، اسی طریقے سے مختلف جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیرات ہوتی ہیں، ان کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، موسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو عام بندے کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خواب دیکھتے، اور وہ خواب کیا ہوتے بھائیو؟ وہ حقیقت ہوتے۔